السلام علیکم، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کراس ٹاک۔ ناظرین، بغیر کسی انتظار کے میں اپنے جو اسٹوڈیو میں میرے ساتھ آج موجود ہیں مرتضیٰ سولنگی صاحب، کیئر ٹیکر انفارمیشن منسٹر۔ بہت بہت شکریہ مرتضیٰ سولنگی صاحب آپ کے وقت کا، آپ اسٹوڈیو آئے۔ یقیناً بہت مصروفیات۔ سب سے امپورٹنٹ ایشو، کل رات ایک سانحہ ہوا اسلام آباد میں، بلوچ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے اوپر ہوا، پھر آج ایک پرائم منسٹر نے کمیٹی بنائی، یو ور پارٹ آف دیٹ کمیٹی۔ کیا وٹ ٹرانسپائرڈ آؤٹ آف دا ڈائلاگ جو آپ نے کیا؟ یہ پریس کانفرنس تو آپ نے کی تھی، لیکن جسٹ کوئی تھوڑی سی ڈیٹیل اگر دے دیں۔ دیکھیں، جو واقعہ ہوا، ظاہر ہے جو منفی خبر ہے وہ زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے۔ یہ خبر تو پھیلی کہ ان پر تشدد ہوا اور ان کو گرفتار کیا گیا، لیکن یہ خبر نہیں آئی کہ کن حالات میں یہ گرفتاری ہوئی اور کیوں تشدد ہوا۔ جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا، خاص طور پر جو اسلام آباد پریس کلب سے چلے تھے، یہ لوگ کوئی پچھلے 23 دن سے اس جگہ پر بیٹھے تھے۔ اگر ان پر تشدد کرنا ہی مقصود ہوتا، یہاں اریسٹ کرنا مقصود ہوتا تو اتنے دن انتظار کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہوا اس طرح سے کہ کیونکہ جو جلوس آیا بلوچستان سے، وہ لوگ بھی اسلام آباد کے قریب تھے، 26 نمبر چنگی آپ کو یاد ہوگا۔ ان کو وہاں روکا گیا اور ان کو کہا گیا کہ فلاں جگہ جائیں، اور وہ وہاں نہیں گئے، تو وہاں پر روڈ بلاک تھا کل شام 6-7 بجے سے لے کر، اور وہ کئی گھنٹے تک تھا۔ تو یہ لوگ جو تھے، جو اسلام آباد والے جو تھے، جو پریس کلب سے چلے تھے، ان میں کافی کچھ نئے لوگ شامل ہوئے، جن میں کافی لوگوں کو ہم نہیں جانتے کہ کون تھے، کیونکہ انہوں نے ڈھاٹے شاٹے باندھے ہوئے تھے۔ اور جو پولیس کی جو رپورٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ رات کے 1 بجے کے قریب انہوں نے پہلے وہ جو پریس کلب کے باہر جو روڈ ہے اس پر آ کر بیٹھ گئے، اور وہاں سے انہوں نے موو کر کے آتے اور جو ایوب چوک ہے میریٹ کے قریب، وہاں تک پہنچے، اور آگے پھر جو ہے وہ ظاہر میریٹ تھا اور پھر بالکل کلیئر ریڈ زون تھا۔ تو جو رپورٹس تھی پولیس کے پاس وہ یہ تھی کہ پھر وہاں پر مارکا ہوتا ریڈ زون میں یا شاہراہ دستور پہ، اور جو ان کے پاس رپورٹس تھیں وہ یہ تھی کہ کوئی اور ناگہانی کوئی ان کے پاس رپورٹس تھیں جو کہ چیزیں ہو سکتی تھیں۔ تو انہوں نے ان سے کہا کہ جی اس طرف جانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ تو وہاں پر ان کے ساتھ جو ہے کلیش ہوا ہے۔ پولیس کے مطابق انہوں نے پتھراؤ کیا۔ پولیس نے جو ہے وہ، کیونکہ ان کو کلیئر آرڈرز تھے کہ جی آپ نے ان کو آگے نہیں جانے دینا، تو جو نان لیتھل میتھڈز ہیں، گولی چلائے بغیر، ان میں یہی ہے جی آنسو گیس ہوتی ہے، لاٹھی چارج ہوتا ہے، پانی پھینکنا ہوتا ہے۔ جو رپورٹس آئیں وہ یہی تھیں، لیکن اس کے بعد پھر مزید صورتحال کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے انہوں نے یہاں بھی گرفتاری کی، 26 نمبر چنگی پہ بھی اسی طرح کا کوئی واقعہ ہوا، تو کیے۔ لیکن جب وزیر اعظم نے جو دوپہر تک جو صبح جو کمیٹی بنائی، جس میں میں بھی تھا، فواد حسن فواد اور جمال شاہ، فواد حسن فواد نے اپنی سروس کا بڑا حصہ بلوچستان میں گزارا ہے، جمال شاہ تو ہیں ہی بلوچستان سے، تو میں آپ بارڈر سے، ہاں، تو ہم پہلے تو جو خواتین اور بچے جو ہیں ان سے ملے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں ریلیز کریں، تو ہم نے کہا جی ہم آپ کو فوری طور پر ریلیز کر دیں کمشنر کو، اور ان کو ہم نے آرڈرز دیے کہ جی آپ ان کو ریلیز کر دیں۔ جو مرد ہیں ان میں سے بھی کافی ریلیز ہو چکے ہیں، لیکن کچھ رہتے ہیں جن کی شناخت وغیرہ ہونی ہے، اور عدالت میں کل انسپیکٹر جنرل نے پیش بھی ہونا ہے، تو وہ ایک پروسیس کمپلیٹ ہو کے وہ اپنی منزل کو پہنچے گا۔ لیکن یہ ہے ایک افسوسناک واقعہ، اور اس پر ہمیں کوئی خوشی نہیں ہے کہ یہ اس طرح سے ہوا ہے۔ لیکن تو یہ جو آج آپ کی کمیٹی کے مذاکرات ہوئے، یہ کل رات کے واقعات کے بعد جو چیزیں ڈیولپ ہوئی ان پہ ہوئے، یا ان کے جو ان کے مطالبات تھے ان پر بھی بات؟ دونوں پہ بات ہوئی۔ صحیح۔ جب ہم ان خواتین سے ملے، یا جو بچے بھی وہاں پر تھے، کچھ بوڑھی خواتین بھی تھی، ان کے کچھ لانگ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں، اور وہ معاملات ہیں مسنگ پرسنس کے، جو کہ آج کے نہیں ہیں، بہت عرصے سے چل رہے ہیں۔ تو ہم نے ان سے یہ کہا کہ آپ کا جو پہلا مطالبہ ہے کہ جی آپ کو یہاں سے نکالیں، ریلیز کریں، وہ ہم فوری طور پر اس کو ہم مانتے ہیں۔ باقی جو چیزیں ہیں وہ ہم 3 ممبر جو کمیٹی ہے پرائم منسٹر کے ساتھ ملتے ہیں، کیبنٹ میں اس کو اٹھاتے ہیں،
دیکھتے ہیں جو کچھ ہمارے لیے ممکن ہے اس نگران حکومت کے لیے، جو بھی محدود اختیار ہے ہم پوری کوشش کریں گے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے. لیکن اس وقت جو شام ہو رہی تھی، ان لوگوں کو، عورتوں کو، ان بچوں کو ایسے ہم ریلیز کر کے سڑک پر نہیں چھوڑ سکتے. صحیح. خاص طور پر ایسے حالات میں کہ اس کو کوئی ایکسپلائٹ بھی کر سکتا ہے یا ان کو کوئی نقصان بھی پہنچ سکتا ہے. تو ان کو سیفلی، ایکسٹریم ویدر، بچے، عورتیں، تو ان کو سیفلی جہاں سے یہ آئے ہیں وہاں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. میں اس کے آپریشنل ڈیٹیلز میں نہیں جاتا کہ جی کس گاڑی میں بٹھایا، اب کدھر ہیں، کہاں پر ہیں. صحیح ہے. لیکن یہ ابھی لیکن ان کو ان کے آرڈیل سے نکال لیا. سو دیٹ واز دا مین. ٹھیک، بالکل صحیح کیا. اب سولنگی صاحب، ماحول بن چکا ہوا ہے، کاغذات نامزدگی جمع کرانے جا رہے ہیں لوگ، کچھ لے رہے ہیں، کچھ جمع بھی کروا رہے ہیں، کچھ لوگوں کے ہاتھوں سے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ مطلب یہ پولیس یا کوئی بھی اس پہ کوئی پوچھا آپ نے، رپورٹ لی کہ بھئی یہ کیوں؟ یہ آج ہی میرے سامنے کل سے شروع ہوئی ہیں یہ چیزیں. ہاں، تو بات یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ معاملہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا بھی ہے اور لا انفورسمنٹ کا بھی ہے. صحیح. تو میرے پاس کوئی ایسی مصدقہ اطلاع نہیں ہے کہ کس نے ان کو روکا ہے. کیونکہ اب میں دیکھ رہا تھا آج شام ہی ایک ٹاک شو پہ جس میں نون لیگ کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، پی ٹی آئی کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو جو نون لیگ والے لوگ تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی کس سے کاغذ چھینا ہے. وہ کہتے جی وہ پروپوزر اور سیکنڈر سے. تو وہ پوچھ رہے تھے کہ جی کیسے، کس کو پتہ چلا؟ وہ تو جب کاغذات کھولیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ کس کو نے پروپوز کیا، سیکنڈر. یہ پہلے سے کیسے آپ کسی کو معلوم ہو سکتا ہے کہ جی فلاں نے پروپوز کیا ہے تو اس کو اٹھا لو، یا فلاں نے سیکنڈ کیا ہے؟ تو اس پر ابھی کوئی واضح جواب نہیں ہے کہ یہ کس نے کیا ہے، یہ سچا الزام ہے یا پراپیگنڈا ہے. جب تک میرے پاس مصدقہ معلومات نہ ہو میں اس پر تبصرہ نہیں. تو یو ہیو آسکڈ the concerned IGs and the law enforcement. کیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے میں کل آپ کو بتا سکوں. چلیں، صحیح، کیونکہ یہ ایک تشویش پیدا کر رہی ہے صورتحال کے. یہ اس صورتحال پر صرف مجھے یا آپ کو تشویش نہیں ہے، اس پر الیکشن کمیشن کو بھی تشویش ہوگی. اور لا انفورسمنٹ کیونکہ صوبائی معاملہ ہے تو ہم جو صوبائی پولیس اور جو صوبائی انتظامیہ ہے ان سے بھی پوچھیں گے کہ بھائی یہ ہے کیا. تو اس کی تہ تک ہم پہنچیں گے اور معلومات جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. صحیح. ایک کوشچن جو بہت زیادہ آپ سے بہت مرتبہ بھی پوچھا جا چکا ہے، تو الاؤ می میں بھی پوچھ لوں. لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے، کیونکہ آج میں بات ہو رہی تھی کچھ لوگوں سے، تو انہوں نے کہا کہ جی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو جلسے کر بھی لیتے ہیں، کارنر میٹنگ کر بھی لیتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو اجازت نہیں مل رہی. ایک وہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن ایک پوائنٹ آف ویو ایسا بھی ہے کہ واقعی ان کو سپیس نہیں مل رہی ہے اپنا باقاعدہ الیکشنرنگ کی طرف بچانے کے لیے. دیکھیں، جو تمام جو رجسٹرڈ سیاسی جماعتیں ہیں ان سب کو برابر مواقع ملنے چاہیے، چاہے وہ میڈیا کے تھرو ہوں، پبلک میٹنگز کے صورت میں ہوں، کارنر میٹنگز کے صورت میں ہوں. کیونکہ اب الیکشن شیڈیول کا اعلان ہو چکا ہے تو اب باقاعدہ ایک فل فلیج الیکشن سرگرمی شروع ہو گئی ہے. تو کم از کم نگران حکومت کی حد تک تو میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ ہمارا اس پورے مقابلے میں کوئی پسندیدہ امیدوار یا جماعت نہیں ہے. صحیح. میں وزیر اطلاعات کی حیثیت سے آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ہمارے زیر نگرانی جو ادارے ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن ہے، ریڈیو پاکستان ہے، APP ہے، ہم کسی ایک جماعت کو ترجیح نہیں دیں گے. میری طرف سے بہت واضح ہدایات ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کو، ریڈیو پاکستان کو. اور اب جب کہ ہم الیکشن کی پروگرامنگ میں جائیں گے تو آپ کا ہمارا اسکرین آپ کو بتائے گا کہ خبروں میں، حالات حاضرہ کے پروگراموں میں، انٹرویوز میں آپ کو نظر آتا ہے کہ جی مساوی رویہ ہے یا نہیں ہے. یہ بات جو ہے وہ آج کے ٹیکنالوجیکل ارینا میں چھپائی نہیں جا سکتی. یہ بات جو ہے وہ سب کو پتہ چل جائے. یہ دس از آئی ایم ہیئرنگ فار دا فرسٹ ٹائم بیفور الیکشن کہ ایک انفارمیشن کے منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو برابر موقع ملے گا اسٹیٹ ٹیلی ویژن پہ اور اسٹیٹ ریڈیو پہ. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ذاتی طور پر میری جو
शोहरत है। 2013 के इंतखाबात में मैं डायरेक्टर जनरल था रेडियो पाकिस्तान का। उस वक्त ये मामला आया कि हम तमाम सियासी जमातों के जो मुमताज़ जो रहनुमा हैं उनके इंटरव्यूज़ करें। मैंने ये फ़ैसला किया कि रेडियो पाकिस्तान का कोई मुलाजिम इंटरव्यूज़ नहीं करेगा। मैंने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि किसी ऐसे सहाफ़ी को चुनते हैं जिसकी शोहरत हो कि वो गैर जानिबदार है, और वो साहब जो हैं वो आजकल 92 न्यूज़ पर होते हैं। उनका नाम है आमिर मतीन। आमिर मतीन साहब को मैंने कहा कि जी आप तमाम सियासी जमातों के इंटरव्यूज़ लें। तो उनका पूछना था कि फिर हमारी एडिटोरियल इंडिपेंडेंस का क्या होगा, गाइडलाइन क्या होगी। मेरे अल्फाज थे मेक देम स्वेट। ओह वाओ, दैट्स और ट्रू टू हिज रेपुटेशन ही डिड दैट। उन्होंने सबके इंटरव्यूज किए और सबसे सख्त तरीन सवाल किए, किसी को कोई सॉफ्ट बॉल, कोई रूह रियायत नहीं दी। वो इंटरव्यूज आज भी रिकॉर्ड पर हैं, वीडियो पे भी हैं, ऑडियो पर भी हैं। 2 जमातों के सरबराहान ने कहा कि हम आमिर मतीन को इंटरव्यू नहीं देंगे, सोलंकी साहब खुद कर ले। मैंने कहा जी इंटरव्यू और नो इंटरव्यू। एक साहब है उनका नाम आमिर मतीन है, वही इंटरव्यू करेंगे, जिसने नहीं देना वो ना दे। 2 बड़ी जमातों के लीडर्स ने इंटरव्यू नहीं दिए, वो जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN है। इसके अलावा तमाम जमातों के लीडर्स बशमूल इमरान खान ने इंटरव्यूज दिए। मतलब व्हाई वुड दे लूज द अपॉर्चुनिटी टू हैव एन इंडिपेंडेंट इंटरव्यू? मैंने कहा नुकसान आपका है। ट्रू, बंदा एक है, सही, ठीक, और वो हमारा मुलाजिम नहीं है। सही है। वो इंडिपेंडेंट आदमी है, आज़ाद सहाफ़ी है, वो इंटरव्यू करेगा। हमने उनको कोई नहीं कहना कि ये सवाल पूछना है, ये पूछना है। सही, तो यही जो एडिटोरियल लाइन है इसको अब हम फिर फॉलो करेंगे। अभी ना कहते हैं अभी आप डायरेक्शंस दे देंगे, चलें तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड एज फार एज द स्टेट इज कंसर्न जी, तो वहां पे कोई हमारा किसी के कोई ऊपर फेवरेट नहीं है, कोई हमारा पसंदीदा नहीं है, हमारा कोई लाडला नहीं है। आपका कोई लाडला नहीं है, लेकिन कहा यह जाता है कि आपकी हुकूमत थी, केयर टेकर सेटअप मौजूद था, एक बाकायदा हुकूमत, इंटीरियर मिनिस्टर, सारे मिनिस्टर, कैबिनेट मौजूद थी, और जिनको आप कह रहे हैं कि लाडला नहीं है आपका, वो लंदन से उठते हैं तो उनको एक सरकारी ऑफिशियल वहां पे जो हमारे एम्बेसडर थे वो मतलब लाउंज में बैठ के सी ऑफ कर रहे हैं। अब आई डोंट नो इफ दैट वाज हिज इन हिज पर्सनल कैपेसिटी एंड ही वाज एक्चुअली यू नो वो सोलंकी साहब वो उनको मशवरे भी दे रहे थे कि जी पार्टी को ऐसे चलना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। देन यहाँ पे लैंड करते हैं, वो फिर थम इम्प्रेशन, देन वो जलसा, हालांकि नॉर्म्स कुछ और कहते थे, तो एक इम्प्रेशन, परसेप्शन ये बना। और आपको मालूम है हमारे मुल्क में परसेप्शन जो है वो माजरत से जरा ज्यादा सही समझा जाता है। देखें सफ़ीर साहब जो हैं, मेरी ज़ाती मालूमात में जब किसी दूसरे मुल्क में होते हैं तो वो किसी एक जमात के सफ़ीर नहीं होते, वो तमाम जमातों के तमाम जो पाकिस्तानी हैं उनकी नुमाइंदगी करते हैं। मेरी मालूमात के मुताबिक वो बाकी जमातों के लीडर्स बशमूल PTI के लीडर्स के साथ मिलते रहे हैं। अब नवाज शरीफ साहब क्योंकि अब मुस्तकिल वापस आ रहे थे, और उस दिन जिस दिन नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे थे वहाँ जो एयरपोर्ट है उसके करीब ही लेबर पार्टी के कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पर मौजूद थे। उनको पता चला कि नवाज शरीफ आए हैं तो वो कर्टसी में वहाँ पर चले गए, उनके साथ चाय शाय पी, गपशप लगाई। अब उनसे मंसूब जो ये बात है कि जी कोई मशवरे दिए, मेरे इल्म में नहीं है कि उन्होंने कोई मशवरे दिए। अगर उन्होंने कोई सियासी मुशीर बनकर उनको कोई मशवरे दिए तो मुझे यकीन है कि जलील अब्बास जिलानी जो है, जिनका नाम है, जिनको आप जानते हैं, और वजारत खारजा, वो ज़रूर जो अपने रूल्स हैं उनकी वो करेगी। जहाँ तक वो उनकी वो एयरपोर्ट पे जो था, वो मुल्क के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म थे। यहाँ तो जो फ़ोन की जो कंपनियाँ हैं मोबाइल, वो भी घर पे आकर आपके थंब इम्प्रेशन ले लेती हैं। मुल्क के एक प्राइम मिनिस्टर के साथ थंब इम्प्रेशन ले लिए। मैं नहीं समझता कि ये इतनी कोई बड़ी बात है। और बाद में तो अदालतों ने जिस तरीके से उनको रिलीफ दिया तो शायद हमने ठीक ही किया कि वो उनको एक हद तक हमने फैसिलिटीज चैन दी। लेकिन सिक्योरिटी के हवाले से मैं आपको ज़रूर ये बताऊंगा कि इमरान खान, साबिक चेयरमैन PTI,
جب تک گرفتار نہیں ہوئے تھے ان کو جو غیر معمولی سیکیورٹی پروٹوکول جو ملتا تھا وہ بھی اس حساب سے تھا کہ ان کی جان کو خطرہ بھی ہے. اور ہاں چودھری شجاعت کو نہیں ملتا, یوسف رضا گیلانی کو نہیں ملتا, پرویز اشرف کو نہیں ملتا, شاید ان کی زندگی کو اتنے خطرات نہیں ہیں. نواز شریف صاحب کے حوالے سے یہ تو پرسن ٹو پرسن جو ہے وہ بلو بک کو دیکھ کر وہ بالکل صحیح. مرتضیٰ سولنگی صاحب, ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد تھوڑے سے کوسچنز اور ہیں ان پر بھی بات کریں گے. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ناظرین بریک میں سولنگی صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ بریوٹی از دا سول آف اٹ. شیکسپیئر کی لائن ہے کہ اختصار بات کی جائے اور اس میں دانش مندی ہوتی ہے. چلیں اختصار سے چھوٹے چھوٹے کوسچنز. لا اینڈ آرڈر سچویشن, افغان مسئلہ بہت مشکل تھا جو آپ لوگوں نے ٹیکل کیا. پرابلی الیکٹڈ گورنمنٹ شاید کوئی نہ کر سکتی. ابھی اس وقت ابھی بھی کوئی انٹرنیشنل پریشرز آ رہے ہیں؟ دیکھیں ہم پر اس حوالے سے کوئی دباؤ نہیں ہے کہ جو کابل میں جو حکومت بیٹھی ہے جس کو دنیا کے کسی ملک نے تسلیم نہیں کیا, ہم ان کی طرف کوئی نرم رویہ اختیار کریں, ایسا ہم پر کوئی دباؤ نہیں ہے. صحیح. نرم رویہ آپ اختیار کریں. میرا مطلب ہے کہ جو ریپیٹریشن آف انلیگل افغان امیگرینٹ, جی جی, اس کے حوالے سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں کہ جی یہ کچھ لوگ, مطلب امریکنز نے بھی شاید یہ کہا کہ جی یہ کچھ لوگ ہیں جو جہاں پہ ہم نے رکھے ہوئے ہیں جن کو ہم نے باہر کے ملک لے کے جانا ہے. ان کا کوئی اسٹیٹس کلیئر ہوا؟ ان کو کیوں نہیں لے کر جا رہے؟ میری معلومات کے مطابق افغانستان میں کابل میں 15 اگست 2021 میں افغان طالبان نے ٹیک اوور کر لیا تھا. صحیح. تو اس کے بعد کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ اب چند ہزار لوگ ہیں, ان کو آپ کے پاس اتنا سٹاف ہے, جرمنی اور برطانیہ بھی بہت سارے لوگ لے گئے, تو آپ لوگ کیوں نہیں لے کر گئے؟ تو یہ تو وہ بتائیں نا. جو 20,000 لوگ نہیں لے کر جا سکے واپس, وہ ہم پہ الزام لگائیں کہ جی آپ 17 لاکھ لوگوں کو جو ہے وہ آرام سے نکال دیں. تو یہ مطلب تنقید بنتی نہیں ہے. اور بات یہ ہے کہ خود جو ممالک ہم پر وہ یہ اس طرح کی طنز کر رہے ہیں یا تبصرہ کر رہے ہیں یا تنقید کر رہے ہیں, ان کا اپنا ہیومن رائٹس ریکارڈ کیا ہے؟ مطلب یہ کیا چاہتے ہیں کہ جی ہم ان لاکھوں لوگوں کو کا کوئی گوانتانامو بے بنا لیں پاکستان کے اندر؟ وہ تو ہم نے نہیں کرنا. زیادہ تر لوگ جو گئے ہیں وہ کوئی ڈنڈے سوٹے سے نہیں گئے, خوف سے گئے ہوں گے اور چیزوں سے گئے ہوں گے. بہت چند ہزار لوگ ہیں جن کو زبردستی بھیجا گیا ہے. دیکھیں جو گئے ہیں ان کی بھی بائیو میٹرک وغیرہ کر کے ان کو بھیجا ہے تاکہ آپ کل پاسپورٹ ویزا لے کر دوبارہ آ جائیں, اسٹوڈنٹ کے طور پر آ جائیں, تاجر کے طور پر آ جائیں. لیکن اب یہ نہیں ہوگا کہ بغیر کسی دستاویز کے, بغیر کسی ویزا کے آپ جو ہے وہ یہ ملک جو ہے وہ اس کی سرحدیں کھول دیں. دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوتا. بالکل, تو ہم کیوں کھولیں؟ بالکل صحیح, بالکل صحیح. اب پرائمریلی جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا جو گورنمنٹ کا جو جاب ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہے, لیکن آپ کے سامنے سب سے بڑا ٹاسک جو تھا وہ اکنامک مینجمنٹ کا تھا. کرائسس, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب پرائم منسٹر صاحب نے پہلی شاید ملاقات کی میڈیا سے تو انہوں نے کہا کہ بھئی حالات بہت ٹف ہیں, بہت خراب ہیں, مہنگائی ہے, بہت برے حالات ہیں. یہ وہ دن ہے جب کہا جا رہا تھا کہ ڈالر 500 کا چلا جائے گا. بالکل ایگزیکٹلی. 9 اپریل 2022 کو جب جو 16 مہینے کی جو پی ڈی ایم کی الائنس کی حکومت تھی, انہوں نے کہا کہ جی وہ جاتے ہوئے لینڈ مائنز بچھا کے گئے, لیکن ایز سچ انہوں نے کوئی بہتر کیا نہیں ہے جس کا شاید بیک لیش اب ان کو انتخابات میں سامنا کرنا پڑے گا. اکراس دا بورڈ تمام جماعتوں کو مہنگائی جس لیول پہ چلی گئی ہے, مطلب آئی ایم ریڈی ٹو بائی دیئر آرگومنٹ کہ جی پچھلی حکومت لینڈ مائنز, کیونکہ یہ ایک چلتا ہے, اس سے پہلی حکومت نے بھی پچھلی حکومت پہ الزام لگایا اکنامک لینڈ مائنز کا. کتنا ڈیفیکلٹ تھا اکنامک مینجمنٹ؟ بہت زیادہ خرابی تھی. بہت مشکل تھا, لیکن میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر پچھلی حکومتوں پر نہیں میں تبصرہ نہیں کروں گا. ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ جس حالت میں ملا ہے اس سے بہتر حالت میں اگلی منتخب حکومت کے حوالے کر کے جائیں. وہ میرے خیال میں ہم بڑی حد تک
कर सके हैं। आपने देखा जो बिजली की चोरी है उसको जिस तरह से कोई 70 अरब रुपए के करीब जो है वो रिकवरी की है। आपने देखा कि डॉलर जो कि 350 और 450 और 400 रुपए तक जा रहा था, वो हम बड़े हद तक मार्केट के हिसाब से उसको स्टेबलाइज किया है। जो स्मगलिंग थी आटे की, चीनी की, खाद की, डॉलर्स की सबसे बिल्कुल, हाँ, वो उस सब को बड़ी हद तक रोका है। और वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से किया। हमने कोई बुनियादी मुआशी इस्लाहात नहीं किए, न हमारा अख्तियार है। सही। लेकिन उसके बावजूद मेरे ख्याल में काफ़ी बेहतरी आई है। SIFC के हवाले से जो फैसले पिछली हुकूमत और पार्लियामान करके गई थी उसको बड़ी हद तक हमने आगे बढ़ाया है, इम्प्लीमेंट किया। सही, क्योंकि इट वाज कंसीव्ड ड्यूरिंग द लास्ट गवर्नमेंट और उस पर इतना कोई काम नहीं हुआ था, लेकिन आप लोगों ने आके उसको उसके ऊपर बड़ा जोर दिया। पॉलिसी डिसीजंस कोई नहीं लिया, लेकिन प्राइवेटाइजेशन के हवाले से आप लोगों ने लिया कि जी हम जो भी करके जाएंगे उसको कोर्ट किसी कोर्ट ऑफ लॉ में जो प्राइवेटाइजेशन लिस्ट जो पहले से बनी हुई थी उसमें किसी एक कंपनी का किसी एक इदारे का इजाफा नहीं किया। जो करके गए थे उसी को इम्प्लीमेंट करना ये हमारे मैंडेट में था कि हम जो पिछली जो हुकूमत है उसकी पॉलिसीज को कंटिन्यू रखेंगे और साथ ही जो मल्टीलैटरल जो एग्रीमेंट्स हैं, चाहे IMF के साथ हो दूसरे हो, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। ये मुल्क के मफाद का मामला है, वो हम करेंगे। सही। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, वेदर सेवेरिटी डिमांड्स आती रही मुख्तलिफ पार्टी से, चलें उस पर हम बात नहीं करते क्योंकि वो तो अब एक फाइनल डेट आ गई है 8 फरवरी जुमेरात 2024। 8 फरवरी जुमेरात 2024 को इंतखाबात होंगे। अब भी जो इस वक्त सूरत हाल एक जो बनी हुई है, ख़ास तौर पर एक ये कहा जा रहा है कि जनाब केयर टेकर सेटअप में के थ्रू कोशिश की जा रही है कि जनाब वो शेड्यूल में थोड़ी सी तब्दीली की जाए कि जी कागजात नामजदगी जमा कराने में 3 दिन। कल 2 जमातों ने, आज PMLN ने भी दरख्वास्त दे दी। इसमें कोई आप इलेक्शन कमीशन को कह सकेंगे कि यार इनकी ये सुनवाई सुन लो कि परेशानी है उनको? इलेक्शन कमीशन के पास निगरान हुकूमत की निगरानी का अख्तियार है। निगरान हुकूमत के पास इलेक्शन कमीशन की निगरानी का कोई अख्तियार नहीं है। इलेक्शन कमीशन आपको कहता है DC इस्लामाबाद को चेंज करें, अभी तक नहीं हुआ। ये मेरे इल्म में बात आई थी। मेरे ख्याल में इस पर जो भी कार्रवाई हो रही होगी उसका आपको पता चल जाएगा जल्दी। और ये क्रॉस द पाकिस्तान, मतलब आप ये दोबारा रिविजिट करेंगे कि अगर बहुत सारे लोग जो पिछली हुकूमत या उसमें 16 साल के लगे हुए हैं, 16 महीने की दौर में अपॉइंट हुए हुए थे, उनको आप देखेंगे? क्योंकि बहुत से एतराज़ात आ रहे थे, पीपल्स पार्टी ने किया, PMLN ने किया। इस पे जो हतमी फैसले का जो अख्तियार है वो इलेक्शन कमीशन का है। तो वो जो आपको भेजेंगे आप सिर्फ वही उनको गौर करेंगे? देखें, अगर हमें कोई एतराज़ होगा या हमारे पास कोई बेहतर मशवरा होगा तो हमारी इलेक्शन कमीशन के साथ मुसलसल राब्ता है। वो बड़े ज़िम्मेदार और बेहतर लोग हैं। वो कोई ऐसी अनरीज़नेबल बात जो है वो नहीं करेंगे, और अगर हम कोई बेहतर बात करेंगे जो कि रीजनेबल होगी तो वो मानते हैं हमेशा। हमें कोई मसला नहीं हुआ। लास्ट क्विकली, CPNE ने एक प्रेस रिलीज है कि जी हम पे कदगने लगाई जा रही हैं, वो नहीं अटेंड करना, वो नहीं कवर करना, वो ये नहीं करना। देखिए, अभी तक जो कदगने हैं वो अदालत की तरफ से हैं। अदालत पर हमारा कोई अख्तियार नहीं है। हम वही करेंगे जो कि मुल्क का कानून और अदालत। बीइंग इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, आप CPNE का केस प्लीड करेंगे अदालत के सामने कि जी इनको मौका नहीं? मेरा मैंडेट नहीं है। बतौर वजीर इत्तलात मैं अखबारों का नुमाइंदा नहीं हूँ। सही। मैं सिर्फ ये देखूंगा कि आर्टिकल 19 और 19A के तहत जो है, जो आईनी हमारी जिम्मेदारियाँ उसको पूरा करें, लेकिन जो अदलिया के जो अहकामात हैं उन पर अमल दरामद करना भी हमारी जिम्मेदारी और करवाना भी आपकी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा सोलंकी साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो हमारे साथ होंगे हाजी गुलाम अली साहब, गवर्नर KP के। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है हाजी गुलाम अली साहब ने, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम अली साहब। मुझे मालूम है आजकल तो बड़े टफ दिन गुजर रहे हैं, जिस तरह इंतखाबात करीब आ रहे हैं,
آپ لوگوں کے لیے بھی ٹائم جو ہے وہ زیادہ سخت ہوتا جا رہا ہے. سر صورتحال کیا ہے؟ تیاری مکمل ہے 8 فروری کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضمیر حیدر صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں الیکشن کا جو پروسیس ہے وہ بالکل سٹارٹ ہو چکا ہے اور جتنے بھی امیدواران ہیں انہوں نے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے اور کچھ نے جمع بھی کر لیے. تو چونکہ تیاری تو الیکشن کمیشن نے کی ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا اٹل فیصلہ ہے کہ الیکشن کرانا ہے. اب الیکشن کے لیے صوبائی حکومتیں جو ہے 4 صوبائی حکومتیں وہ لازمی خاص کر خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں فیڈرل گورنمنٹ کی سرپرستی الیکشن کمیشن کی مشاورت اور صوبائی حکومتی کی مشاورت سے لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنا اور کینڈیڈیٹس کو پرامن ماحول مہیا کرنا، اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. صوبائی حکومتیں بھی کوشش کر رہی ہیں اور یہ لازمی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ کرے کچھ ایسا کچھ واقع ہو جائے جس سے الیکشن کمپین متاثر ہو یا ہمارے کسی کو نقصان پہنچے. تو ہماری یہ ہر وقت کوشش ہوتی ہے، صوبائی حکومت سے بھی اس بارے میں ہم مسلسل رابطے میں ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ جو ہے اس کو بہت باریک بینی سے دیکھنا ہے. ریاستی ادارے، صوبائی حکومت جتنے بھی ہم ہیں اور خاص کر عوام سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ چونکہ پرامن انتخابی ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے آپ بھی اپنا رول پلے کریں. کوئی اس طرح کے حالات اگر آپ کے علم میں ہو یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز کرنی چاہیے تو آپ ہمارے صوبائی حکومت، الیکشن کمیشن، وفاقی حکومت کے نوٹس میں ضرور لانا چاہیے. صحیح. حاجی غلام علی صاحب، کوئی سینسٹیو ایریاز ڈیسائیڈ ہو گئے ہیں، ڈکلیئر کر دیے گئے ہیں جہاں پہ زیادہ کنسنٹریشن کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے اور وہاں پہ کوئی سرویلنس اور سیکیورٹی میئرز ابھی سے بڑھانے شروع کر دیے ہیں؟ کیونکہ کچھ بہت سے ایسے ایریاز ہیں، ہمارے دوست بتاتے ہیں JUI کے کینڈیڈیٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو مطلب ایک قدم گھر سے باہر نہیں رکھ سکتے، کمپین ہی نہیں کر سکتے. تو کچھ ایسے ایریاز ہیں سینسٹیو، تو وہاں پہ کوئی ابھی سے فوکس کرنا شروع کر دیا گیا؟ دیکھیں اونلی ناٹ فار JUI، جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں کچھ ایریا میں مثلا لکی مروت، ٹانک، DI خان، کچھ بنو، وزیرستان، یہ ملحقہ علاقے جو ہیں اور کچھ باجوڑ، اس میں حکومتی ادارے بہت زیادہ باریک بینی سے اس سسٹم کو دیکھے گی اور کینڈیڈیٹ کو، عوام کو ایک پرامن ماحول، فضا مہیا کرے گی. اور اس کے لیے کوشش ہو رہی ہے اور یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں ہر وقت. اور جو چیزیں جس ادارے کی طرف سے جو رپورٹ حکومت کو موصول ہو رہی ہے اس کو اسی تناظر میں دیکھ کر اس کے لیے لائحہ عمل تیار کیا جاتا ہے. حاجی غلام علی صاحب، ڈیلی بیسس پہ یقیناً مانیٹرنگ بھی ہو رہی ہوگی، رپورٹس بھی آ رہی ہوں گی کہ تھریٹ لیول کس لیول پہ چلا گیا ہوا ہے. پھر کچھ ایک PMLN کے کینڈیڈیٹ ہیں، ان کا یہ خیال تھا کہ جی ان کے علاقے میں بہت زیادہ برف ہوتی ہے فروری کے مہینے میں، تو کچھ ایسے نشاندہی کر دی جائے ان حلقوں کی جن کو پوسٹ پون کر دیا جائے، یعنی کہ 8 فروری کو عام انتخابات ہوں. اور پھر اسی قسم کی ایک جو ہے گفتگو ہم نے سنی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ قادر بلوچ صاحب جو کہ پیپلز پارٹی کے ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا کہ جو سینسٹیو ایریاز ہیں جہاں پہ تھریٹ لیول بہت زیادہ ہے، جہاں پہ کوشش کے باوجود شاید مشکل ہو تو ان کو تھوڑے عرصے کے لیے پوسٹ پون کی. تو اس حوالے سے بھی کوئی غور ہو رہا ہے یا اس کو بالکل اس پہ کوئی توجہ نہیں ہے کہ پوسٹ پون کیا جائے؟ دیکھیں ہمارے پرائمس میں میرے پہلے بھی ایک سے زیادہ کئی بار یہ تمام اداروں، الیکشن کمیشن
वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत के नोटिस में ये बात मैं ला चुका हूँ, वफाक के एक नुमाइंदे की हैसियत से और एक आईनी सरबराह की हैसियत से। हमारे प्राविंस में दो मुश्किलात हैं। एक तो जो एरिया मैंने आपको बता दी कि इस एरिया में लॉ एंड ऑर्डर के मसले हैं, सही। एक है जो आपने बता दिया कि बर्फबारी। तो आज आप अपने कैमरे के आंख से बता सकते हैं कि जो यानी ये स्वात, कालाम, बेरैन और इस तरह नारान, स्कर्दू, ये जो इलाके हैं मानसेरा वगैरह से ऊपर बालाकोट, इस एरिया में शक नहीं कि बर्फ़ आज से 15 दिन पहले शुरू हो चुकी है। अब चूंकि वोटर ने लाना है और कैंडिडेट ने वोटर को लाना है, फैसिलिटी मुहैया करनी है, और अगर वो बर्फ़ में अब इस हालत में जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है, जो माशी सूरत हाल है, महंगाई की जो सूरत हाल है, आम लोग तो ये सोचते हैं कि फिर बर्फ़ में हम किस लिए जाएं। तो चूंकि कुछ हलकों को इलेक्शन उसके मुलतवी करना या इस तरह की तजवीज़ देना, ये हमारे डोमेन में नहीं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये उनकी फैसला है होगा, और उन्हीं को ये इख्तियार हासिल है या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी होगा कि सियासी जमातों से डायलॉग करे, ऐसा ना हो कि इससे इलेक्शन में कोई मुश्किल पैदा हो। बिल्कुल सही। तो तजवीज़ तो हर एक दे सकता है, लेकिन तजवीज़ पे इम्प्लीमेंटेशन जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है, और वो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर है, जो डिसीजन है, उसको मद्देनजर रखकर वो कोई इकदाम उठाएगा। बजा फरमाया हाजी गुलाम अली साहब, क्योंकि आप वफाक के नुमाइंदे हैं और आपने बेसिक जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन या जो भी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो आपने वफाक तक पहुंचानी है, और फिर आगे उन्हीं का काम है। यकीनन आप उनकी आंखें और कान हैं और आप फैसला तो नहीं दे सकते, और कोई भी नहीं चाहता कि 8 फरवरी से इंतखाबात जो हैं वो किसी भी तरह आगे पीछे हों, और हम चाहते हैं, पूरी कौम चाहती है कि ये इंतखाबात हो जाएं। अब एक मामला आप हाल ही में शुरू हुआ और वो उससे अभी भी आप नबर्द आजमा हैं, और वो था गैर मुल्की जो गैर कानूनी लोग थे उनको उनका इनखला, उनको वापस भेजना, और उसमें 90% से ज़्यादा अफगानी थे। उस मामले पर अब क्या सूरत हाल है? फिर एक और सवाल जो उठाया गया, एक हाई कोर्ट में पिटीशन भी आई, वो भी इंतखाबात के हवाले से, लेकिन मैं उससे हट के बात कर रहा हूं कि गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड बने हुए थे इन गैर मुल्की गैर कानूनी बाशिंदों के। देखें, आपके जो दो क्वेश्चन है आम क्वेश्चन है, लेकिन गैर कानूनी जो हमारे मुल्क में रिहाइश पजीर थे, तकरीबन 40 साल से अफ़गान भाइयों को हुकूमत रियासत के फ़ैसले के तहत उनको यहाँ पे अकोमोडेट किया गया। जो भी रियासत पाकिस्तान की फैसिलिटी थी वो उनको मुहैया की गई, जो भी थी, जिस तरह हमारे आम इलाकों में है। अब रियासत का फ़ैसला है कि गैर कानूनी अफ़गान भाइयों को अपने मुल्क में जाना चाहिए, और उन्होंने एक फ़ैसला किया। अब चूँकि रियासत का फ़ैसला है तो चारों सूबे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, मानेंगे, और वो भाई भी जो है हमारे, उनको भी रियासत का फ़ैसला मानना पड़ेगा, और इसलिए जा भी रहे हैं। जहाँ तक जेली शनाख्ती कार्ड का मसला है, तो देखिए पाकिस्तान का जो मेरा ख़्याल में हमारा नादरा का जो सिस्टम है, ये ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया से ये बेहतर सिस्टम है, और बहुत सारे मुल्कों ने हमारे नादरा से एजुकेशन सीखी है कि हम भी इस तरह कर लें। अब जिसने अगर कोई इस तरह बोगस शनाख्ती कार्ड बनाया है, या अगर वो किसी भी तरीके में इसमें कामयाबी उन्होंने हासिल की है, तो वो तो चूँकि रियासती इदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको चेक करे। ऐसा ना हो, दो चीज़ें हैं, एक किसी पर ऐसा इल्ज़ाम लगाकर उसको तंग किया जाए,
یہ بھی غلط ہے کہ اپنا پاکستانی ہو. خصوصاً ہمارے جو ایجنسیوں کے لوگ ہیں, باجوڑ کے ہیں, مومن ایجنسی کے ہیں, یا باقی جو ہیں. اور ایک یہ ہے کہ اگر وہ ہمارے افغان بھائی ہیں تو ان کو وہ چیک کر کے بڑے اچھے شائستگی انداز میں چیک کرے, تاکہ وہ یہ محسوس بھی نہ کرے کہ یار خدا نہ خواستہ 40 سال ہم جس ملک میں رہ چکے ہیں, اب آخر میں یہ کچھ اس طرح اقدامات کر رہے ہیں جس سے ہماری وہ دوستی اور جو ہم نے اچھائی کی ہے اس کو ہم ڈیمیج نہ کریں. تو یہ اب ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ وہ اس میں کردار ادا کرے. بالکل بجا فرمایا. اب ذرا تھوڑا سا اگر اجازت دیں حاجی غلام علی صاحب کہ آپ کو گورنر سے ذرا ہٹا کر میں عام تجزیہ کار اور سیاستدان کے طور پر ایک سوال کرنا چاہوں گا. مولانا فضل الرحمان صاحب کوئی کردار ادا کر سکیں گے آنے والے دنوں میں ایز اے برج بٹوین کابل اینڈ اسلام آباد, کیونکہ ابھی حال ہی میں ایک وفد بھی ملا مولانا صاحب سے اسلام آباد میں. دیکھیں مولانا صاحب بھی کردار ادا کر سکتے ہیں, اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں, اور ہمارے جو دیگر سیاسی جماعتوں کے اکابرین ہیں وہ بھی ادا کر سکتے ہیں. لیکن آپ اگر JUI کی سیاسی تاریخ دیکھ لیں تو انہوں نے ہمیشہ پاکستان اور پاکستان کی آئین کے امبریلے کے اندر رہ کر گفتگو بھی کی ہے اور سیاست بھی کی ہے. صحیح. اب ہم نے ایک سے زیادہ مرتبہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے سنا ہے, آج سے 5 سال پہلے بھی, 10 سال پہلے بھی, 6 سال پہلے بھی, کہ انہوں نے کہا کہ جب میں کسی ملک میں جاتا ہوں تو میں ریاست کا نمائندہ بن کر جاؤں گا, اور جب ریاست اتھورائز کرے گا اس ملک نے جو بہت خیرسگالی کا ایک میسج دیا ہے. اب چونکہ ہماری ریاست, ہمارے ریاستی ادارے, ہماری حکومت اگر وہ مناسب سمجھتی ہے کہ مولانا صاحب کردار ادا کرے, نواز شریف صاحب ادا کرے, اور باقی جماعتوں کے جتنے بھی اکابرین ہیں وہ ادا کرے, تو یہ پھر ریاستی نمائندے بن کر, ریاست کے ایک سفیر بن کر جا کے وہاں پہ بات کریں گے اور پھر آ کے ریاست سے مشاورت کرے گی. تو میرے خیال میں یہ اچھا اقدام ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان. اگر اس طرح کے اکابرین جا کے مسئلے کا کوئی حل نکالے تو میرے خیال میں اس کو ویلکم کرنا چاہیے. صحیح. بالکل آپ نے کہا آپ وفاق کے نمائندے ہیں, گورنر ہیں ایک صوبے کے, اور اگر اب موسم بھی انتخابات کا ہے, ایک پولیٹیکل پارٹی کے کو چیئرمین یا سربراہ KPK آتے ہیں, پشاور آتے ہیں, آپ ان کو گورنر ہاؤس میں ویلکم کرتے ہیں. میں آصف زرداری صاحب کی بات کر رہا ہوں. تو ایک یہ میسج, اور آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ ANP, JUIF اور پیپلز پارٹی کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بھی بات کر رہے ہیں. کوئی جہاں جہاں پہ آپ کے کینڈیڈیٹ JUI کے کینڈیڈیٹ ہیں وہاں پہ وہ نہیں کھڑا کریں گے, یا جو جہاں پہ کمزور تھے وہاں پہ رنر اپ جو تھا اس کو لے کر آئیں گے. تو یہ ایک صورتحال ہے. لیکن وہ بڑے سوالات اٹھ جاتے ہیں نا کہ جی موسم انتخابات کا ہے, ایک پارٹی کے سربراہ ہیں وہ ان کو آپ ویلکم کر رہے ہیں, تو وہ ایک اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا, تو اس پر آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا؟ دیکھیں نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھو یہ گورنر ہاؤس اس میں بیٹھا ہوا گورنر جو ہے وفاق کی علامت ہوتے ہیں. محترم آصف علی زرداری صاحب نہ صرف اس ملک کے صدر رہے, وہ ایک پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں, اور اس گورنر ہاؤس میں یا باقی گورنر ہاؤس میں عام ہمارے اچھے جو دوست ہوتے ہیں, جو آفیسر ہوتے ہیں, جو اس طرح کچھ اعلیٰ عہدوں پہ رہ چکے ہوتے ہیں, وہ آ سکتے ہیں. صحیح. اس پہ پابندی نہیں ہے. اس میں سیاسی اجتماع, سیاسی گفتگو پر پابندی ہے. ہم چونکہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں, مہمان نوازی ہمارا تھوڑا امتیاز ہے. صحیح. وہ آیا اور رات گزاری
اور صبح انہوں نے اپنے ایک کارکن کے بیٹے کی دعوت ولیمہ میں شرکت کی اور میں اس کے ساتھ گیا اس دعوت ولیمہ میں، چونکہ میں بھی اس میں انوائٹ تھا. تو ہم تو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں، اور ایک وفاق کے نمائندے کی حیثیت سے میرا یہ فرض ہے کہ میں عوام کو ریاست کے ساتھ جوڑوں اور کوشش کروں کہ اس طرح جو لیڈرز ہمارے بڑے لیڈر حضرات ہیں، اگر اس طرح سارے آ سکتے ہیں، ہم ان کی مہمان نوازی کر سکتے ہیں، تو یہ میرے لیے بہت بڑا فخر کا مقام ہے. جہاں تک آپ نے کہا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ، تو دیکھیں پاکستان کی ہسٹری ہے، ہمیشہ سیاسی جماعتیں جو ہیں نا وہ آپس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر بھی لیتی ہے، ٹوٹ بھی جاتا ہے، کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ آپس میں اپنے مفاد میں اپنے پارٹی کے جو منشور ہے اس کو مد نظر رکھ کر کینڈیڈیٹس کے وزن کو دیکھ کر وہ فیصلے کرتے، تو یہ ان کا جمہوری حق ہے، اس پہ ہم قدغن نہیں لگا سکتے. صحیح. سوال میں نے اس لیے بھی اٹھایا کیونکہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان گروپ جو ہے وہ 4 جماعتی اتحاد میں اکٹھے ہوئے پیپلز پارٹی کے اگینسٹ سندھ میں، تو ان کے تھوڑے سے گلے شکوے، اور زرداری صاحب کی بہت زیادہ دوستی بھی ہے، تعلق بھی ہے اور محبت کا رشتہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، تو وہ شاید تھوڑا سا میں نے کہا انہوں نے کوئی گلے شکوے کیے کہ نہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. لیکن دیکھیں سیاست میرے خیال میں خود بھی ایک سیاسی کارکن رہا ہوں 30-40 سال، اور سیاست پارٹی کا منشور، پارٹی کا نظریہ، پارٹی کے فیصلے یہ اپنی جگہ ہوتی ہے، اور سیاسی دوستیاں رقابتیں یہ اپنی جگہ ہوتی ہے. ہمیشہ آپ دیکھ لیں وہی سیاسی جماعتیں، آج اگر ہم الیکشن کے میدان میں ہیں تو میں تمام سیاسی جماعتوں سے ایک بھائی کی حیثیت سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں سیاسی ماحول کو اتنا بہتر بنانا چاہیے الیکشن میں کہ 8 فروری کے بعد جب حکومت سازی ہوگی تو یہ لوگ خوشی سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ سکے. ایسا نہ ہو جیسا ایک کلچر 2-3 سال پہلے ڈیولپ ہوا ہے، اور ابھی وہی لوگ کہتے کہ یہ ہماری غلطی تھی، وہ غلطی تسلیم کر رہے ہیں. تو یہ تو ماشاءاللہ منجے ہوئے سیاستدان ہیں، تو یہ اس طرح نہیں کرتے. اگر سندھ میں کسی کے خلاف اتحاد ہوتا ہے، اگر KPK میں ہوتا ہے، اگر کسی لیڈر کے خلاف کوئی، یہ ان کا جمہوری حق ہے. کسی کو آپ روک نہیں سکتے کہ آپ الیکشن مت کریں یا الائنس مت کریں، لیکن اس الائنس میں میرے خیال میں کبھی بھی دوستی جو ہے اس کو کمزوری محسوس نہیں ہوگی، دوستی برقرار رہے گی. لیکن حاجی غلام علی صاحب بطور نمائندے وفاق کے آپ کے پاس بھی کمپلینٹس تو آ رہی ہوں گی کہ بہت ساری سیاسی جماعت یا لیڈرز کمپلین کر رہے ہیں کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی اوورال پاکستان میں. لیکن KPK میں آپ اگر آپ کے پاس کوئی آتا ہے کہ گورنر صاحب مطلب آپ وفاق کے نمائندے ہیں تو صوبائی حکومت کو بولیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی نہ کریں، کہ مطلب اگر کوئی نامینیشن پیپر لے کے جا رہا ہے تو اس سے نامینیشن پیپر مطلب چھین لیے جائیں، یا جس طرح مختلف علاقوں میں لوگ پریشان ہو رہے ہیں. اس پر آپ لیول پلینگ فیلڈ پر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میں تمام سیاسی جماعتوں اس کے کارکنوں سے اپیل کروں گا کہ اگر کوئی جائز شکایت ہے اس پہ غور کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم نے ایک رواج بنا لیا ہے کہ میں جلسہ بھی کروں گا اور باہر نکل کر کہوں گا کہ مجھے اجازت نہیں دی جاتی. صحیح، بالکل. آپ دیکھ لیں خیبر پختونخوا یہ ایک روایات رکھتی ہے، بالکل صحیح، اپنے مہمان نوازی کا، ایک دوسرے کا عزت و احترام، شائستگی، اقدار، روایات، یہ ہماری پہچان ہے. بالکل صحیح. آپ دیکھ لیں جو لوگ، یہ آج کل واٹس ایپ کا زمانہ ہے تو اس پہ یعنی سب سے زیادہ کنونشن خیبر پختونخوا میں اس جماعت نے کی جو یہ شکایت کر رہی ہے. صحیح، بالکل صحیح. اچھا گورنر صاحب، فرسٹ جی سیکنڈ یہ ہے کہ دیکھو آج بھی الیکشن کمیشن نے ڈائریکشن جاری کیے
کہ جہاں بھی آپ کنونشن یا عوامی اجتماع کریں تو کنسرن ایڈمنسٹریشن سے اجازت لو. اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کو پروٹیکشن مہیا کیا جائے. صحیح، بالکل صحیح. اگر میں اس طرح جا کے جی ٹی روڈ پہ جلسہ کروں اور ٹریفک جیم کروں تو اس صدی میں یہ کسی کو اختیار نہیں کہ آپ لاکھوں لوگوں کے راستے روک لیں. صحیح، بالکل جلسہ کرے تمام سیاسی جماعتیں، ایک کے لیے نہیں. لیکن یہ جو ایسے کہتے ہیں جلسے بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں چھوڑتے بھی نہیں ہیں. صحیح، یہ بالکل صحیح ہے. مطلب غلط بیانی سے کام نہیں لینا چاہیے. بالکل صحیح. اب معاملات آتے ہیں جی کہ کچھ مالی مشکلات صوبے کو این ایف سی کے حوالے سے، روزمرہ کے اخراجات کے معاملے میں وہ کیا صورتحال ہے؟ کوئی یونیورسٹیز کے معاملات میں وی سیز نہیں ہیں اور پھر کچھ یونیورسٹی کے ملازمین کو تنخواہیں نہیں مل رہی، تو بطور وفاق کے نمائندے آپ ان کی کوئی ترجمانی، ان کی کوئی آواز وفاق تک پہنچا رہے ہیں؟ بالکل وفاق یعنی آواز نہیں، ان کا وکیل ہوں. لیکن ایک مشکل ہے، ہمارے صوبے کا جو آئینی حق ہے وہ ہمیں چاہے بجلی کے انکم میں ہو، چاہے جو مرج ایریا میں یہ طے تھا کہ 100 ارب روپے سالانہ ان کے اپگریڈیشن، ان کے جو مسائل ہے، اسکول ہے، ہاسپٹل ہے، انفراسٹرکچر ہے، اس پہ خرچ کرنے کے لیے دیں گے، نہیں دیے. دوسرا یہ کہ جو 35% سیلری انکریز ہوئی ہے اس سے یونیورسٹیاں کافی بحران کا شکار ہوئی ہیں، کیونکہ 35% اور ہم فیس بھی زیادہ نہیں کرنے دیتے کہ بھائی فیس زیادہ نہیں کرو گے، اس میں غریب کا بچہ بھی پڑھتا ہے، امیر کا بچہ بھی پڑھتا ہے، تو فیسوں کو بھی آپ نہ بڑھائیں. تو ابھی کوشش ہم نے صوبائی حکومت سے بات کی تھی اور صوبائی حکومت نے کچھ یونیورسٹیوں کو پیسے ریلیز بھی کر دیے. جو بھائی ہڑتال پہ بیٹھے تھے تو ان کو بھی پیسے ایشو ہو گئے ہیں. لیکن یونیورسٹیوں کو بھی ماضی کو چھوڑ کر مستقبل کی منصوبہ بندی کرنی ہوگی کہ بھائی اگر آپ کو حکومت نے ایک 1200-2000 کنال پہ یونیورسٹی بنا کے دی ہے اور آپ نے قانون اور آئین کی پاسداری نہیں کی اور اتنے لوگ آپ نے بھرتی کیے ہیں جس کا آپ پہ بہت زیادہ برڈن آتا ہے، تو یہ یونیورسٹی مان رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بیٹے بیٹیاں پڑھ رہی ہیں. لیکن ہم نے فیکلٹی کو بھی کہا ہے، وی سی صاحبان کو بھی کہا ہے. دوسری بات آپ نے کہی کہ تقریباً 21 یونیورسٹیاں جو ہیں ابھی بغیر وی سی کے ہیں، تو اس کے لیے چونکہ ایک مسئلہ تھا اور ہمارے عطاء الرحمان صاحب نے اور ایک دوسرے ممبر نے استعفیٰ دیا تھا. اب ہمارا ایکٹ ہے اس کے لیے، تو وہ ایکٹ کے مطابق اس استعفے کو ایکسیپٹ کر کے اس کی جگہ نئی اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے. اور انشاءاللہ تعالی کل میں نے چیف منسٹر صاحب سے اور چیف سیکرٹری سے بات کی ہے کہ ہمیں ودن 15 days میں یہ پروسیس شروع کرنا چاہیے کہ الیکشن سے پہلے ہم تمام یونیورسٹی کو میرٹ پہ وی سی دیں تاکہ جو وہاں پہ مشکلات. بالکل صحیح. میرٹ کی بات کی آپ نے گورنر صاحب. ایک سوال آتا ہے کہ آپ کے صاحبزادے الیکشن لڑنا جا رہے ہیں عام انتخابات میں، گورنر کا صاحبزادہ لڑتا ہے تو لوگ سوالات کرتے ہیں کہ شاید کیونکہ پھر گورنر صاحب کچھ سڑکوں کے افتتاح بھی کر رہے ہیں، کچھ ترقیاتی پروگرامز کا بھی افتتاح کر رہے ہیں، تو پھر لوگوں کے ہوتا ہے کہ بھئی یہ اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں ہم خیبر پختونخوا میں خود جو ہے نا 83 میں بھی جیتا، 87 میں بھی جیتا، 2005 میں ڈسٹرکٹ ناظم بنا، پھر بلا مقابلہ سینیٹر بنا، اور اس کے بعد میرا بیٹا ڈسٹرکٹ ممبر بن گیا. پی ٹی آئی کی حکومت تھی، پی ٹی آئی کے منسٹر کے ریلیٹیو کو شکست دی. پھر اس کے بعد اسی بیٹے نے پشاور میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی، عمران خان وزیر اعظم تھے، محمود خان صاحب چیف منسٹر تھے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پشاور میں لارڈ میئر کی سیٹ
جس پہ ہم نے تقریباً 70,000 ووٹ لیے اور حکومت نے 50,000 ووٹ لیے تھے. اور یہ بھی صرف نہیں کہ صرف ہم نے یہ ایک سیٹ جیتی تھی. پشاور کے 7 تحصیل چیئرمین ہیں, اس میں سے 5 ہم جیت چکے تھے اس وقت. صحیح. اور اب چونکہ میں خود گورنر ہوں تو میں نے کہا بیٹے کو کہ تم الیکشن مت لڑو, ہم نہیں لڑ رہے ہیں. اب نہیں لڑ رہے. آپ کا جو کویشچن تھا زبردست جی, آپ کا جو کویشچن تھا صحیح, وہ نل اینڈ وائڈ ہو گیا. زبردست کویشچن تھا. میں نہیں آپ کا جو کویشچن تھا تو ہم سمجھتے تھے کہ چونکہ عوام اگر ہم 40 سال سے منتخب کر رہے ہیں, لیکن لوگ کہیں گے کہ یہ تو گورنر کی وجہ سے, تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم الیکشن نہیں. زبردست جی, ماشاءاللہ. یہ دیکھیں نا, یہ ایک ہوتا ہے لیڈر کی تعریف میں جو ہے نا وہ اسی طرح ہوتی ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے کہ کس وقت انہوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے, اور بہت زبردست فیصلہ کیا. بہت بہت شکریہ گورنر صاحب آپ کے وقت کا, اور انشاءاللہ کوشش کریں گے آئندہ بھی آپ کو تکلیف دیتے رہیں. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.